بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روز کی تحقیق. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عرفان. بلدیاتی انتخابات اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب جس طرح پاکستان کے بڑے شہروں میں کراچی، لاہور، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں جہاں جہاں اب تک بلدیاتی انتخابات ہوئے، آپ نے دیکھا کہ بڑا وہاں ایسی گہما گہمی دیکھنے کو آئی. انتخابی موجود جو انتخابات کے امیدوار تھے ان میں بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوا کئی جگہوں پہ. اور اب جو کیونکہ 5 تاریخ کو حتمی اور آخری مرحلہ ہے انتخابات کا، جس میں پاکستان بھر میں وہ تمام حلقے اور وہ یونین کونسل جہاں جہاں انتخابات ہونے ہیں وہاں بھی بڑا زور و شور سے انتخابی تیاریاں شروع ہیں. اور انتخابات میں حصہ لینے والے جو امیدوار ہیں وہ بڑے پرعزم ہیں. کئی آزاد امیدواروں کی بڑی بڑی ریلیاں دیکھنے میں آئی ہیں، اور کئی تحریک انصاف، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور اسی طرح جو دوسری تنظیموں کے عہدیداران پیپلز پارٹی کے بھی بڑے بڑے انتخابی جلسے اور ریلیاں کرتے دکھائی گئے. آج کے ہم پروگرام میں ہم فوکس کریں گے تحصیل مری کو، جہاں مختلف امیدوار، آزاد امیدوار پی ایم ایل این کے اور پاکستان تحریک انصاف کی تو بہرحال اتنی زیادہ تعداد میں وہاں کوئی امیدوار نظر نہیں آئے. ان کو بھی ہم نے شامل کیا اس پروگرام میں، ان سے بھی بات کریں گے اور دیگر کئی ایسے ایونٹس کا ذکر کریں گے جو مری میں ہو رہے ہیں، اور ان پہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، انتہائی ہماری معزز مہمان ہیں، سینئر صحافی ہیں. فوزیہ صاحبہ، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ یہاں تشریف لائیں پروگرام میں اس کی ڈسکشن کے لیے. ہمیں بعد میں دیول سے کچھ اور لوگ بھی جوائن کریں گے جن کا تعلق پی ایم ایل این سے بھی ہے، اور راجہ اظہر صاحب ہیں، انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں. ملک تبسم صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اوورسیز پاکستانیوں کی کیا نظر ہے اس انتخابات پہ، ان سے بات کریں گے. عطاء الرحمان صاحب ہیں، اور حافظ عثمان صاحب ہمیں جوائن کریں گے جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے. تو میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا. بلدیاتی انتخابات کو کیسا دیکھتی ہیں آپ؟ کیا آپ کی نظر میں یہ اقتدار کو لوکل سطح پہ منتقل کرنے کا صحیح طریقہ ہے؟ کوئی تبدیلی آئے گی، یا عوام کا جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو اعلیٰ حکام تک پہنچنے کے ذرائع ہیں، انٹرسٹنگ بات ہے. تبدیلی کا لفظ جو ہے نا اس نے بیچارے نے بہت بدنام ہو گیا. تبدیلی کا لفظ نہ کہیں، یہ ضرور کہیں کہ آنے والے وقت میں بہتری آئے گی. بہتری کہہ لیں، تبدیلی کا لفظ جو ہے نا وہ تو ایک ختم کر دیں. لیکن یہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں تبدیلی کے لفظ میں؟ ویسے کیا برائی آ گئی تبدیلی کے لفظ میں؟ جس طرح اس کو بدنام کر دیا گیا ہے کہ تبدیلی تبدیلی تبدیلی. دیکھیں، ایک یقیناً یہ شفٹ ہوتا ہے معاشرے میں، بہت بڑے شفٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ضرور. انٹرنیشنل شفٹ آ رہے ہیں، ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن میں شفٹ آ رہا ہے. شفٹ ضرور آتی ہے، لیکن جس طرح نیا پاکستان تبدیلی کا جو ایک نعرہ لگا اس نے تھوڑا سا لوگوں کو ایک مایوس کر دیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کو یہ اس طرح کر دیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ترقی کیا ہوگی، یا اس طرح اس کو تھوڑا سا بدل دیتے ہیں. بہرحال جو آپ نے بات کی، یقیناً اس نہیں ہے کہ جب آپ نچلی سطح پہ اقتدار لے کے جاتے ہیں، نچلی سطح پہ حکومتیں لے کے جاتے ہیں، تو ایک بہتری کے امکانات ضرور ہوتے ہیں. اگر ابھی آپ کے نمائندے جو ہیں، اگر قومی اسمبلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 500 کے قریب بیٹھے ہیں، یا اس طرح ہم دیکھتے ہیں صوبائی اسمبلیوں کو ملا کے اگر ہم یہ ٹوٹل تعداد دیکھتے ہیں تو 1200 نظر آتے ہیں. ابھی آپ کے جو نمائندوں کی جو تعداد آ رہی ہے، جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے، اب وہ ہزاروں میں تعداد ہے. جی بالکل. اب ہزاروں میں تعداد ہونے کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی گلی کا بھی ایک نمائندہ ہے، ساتھ والی گلی کا بھی ایک نمائندہ ہے، اگلے اگر محلے میں بھی دیکھتے ہیں اس میں بھی ایک نمائندہ ہے. اور بہتر طور پہ وہ اپنے علاقے کے نہ صرف مزاج کو جانتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی جانتے ہیں. تو ایک بہت بڑی تبدیلی تو یہی بنیادی طور پہ ہوتی ہے. اب دوسری جانب جو آپ بات کرتے ہیں کہ اس کو کل کو وہ کس طرح ڈیلیور کریں گے، میرا خیال ہے کہ ابھی تک ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایک نان الیکٹڈ گورنمنٹس آتی رہیں، چاہے وہ مشرف کی تھی، چاہے ضیاء الحق کی تھی، تو وہ یا ایوب خان کی تھی، تو اس دور میں انتخابات ہوتے رہے اور ان کو اپنی مرضی کے لیے یا اپنے انٹرسٹ کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا. کسی میں بنیادی جمہوریت کا نام دے کے ووٹ خود لے لیا. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب ضیاء الحق کے دور میں آیا تو جو میئر ہے اس کو ڈسکوالیفائی کر کے خود اپنے لوگ بٹھا دیے. مطلب یہ اس طرح کی گیم ہوتی رہی. اب ایک اس ہے ایک جمہوری حکومت کے دوران ایک جماعتی طور پہ بنیادوں پہ جو ہے وہ انتخابات ہو رہے ہیں. اس کا میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بلا شبہ جیسے ہم نے نتائج دیکھے ہیں، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آپ کے آزاد امیدوار آئے ہیں. یہ ایک بڑی نوٹیبل چیز ہے کہ کیوں سیاسی جماعتیں، کیا لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے؟ کیا بات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اعتماد میں سمجھتی ہوں نہیں اٹھ رہا. تو پھر انڈیپینڈنٹ امیدواروں کو ووٹ کیوں دیا جا رہا ہے؟ سیاسی جماعتوں کے بارے میں کوشش ضرور کی جاتی ہے کہ ان کا اعتماد ختم ہو. اور مجھے افسوس کے ساتھ میں آپ سے ابھی اسی پہ آؤں گی، افسوس کی بات ہے کہ ہم بھی اس کے اعلیٰ کار بنتے ہیں، میڈیا اس کا بہت بڑا اعلیٰ کار بنتا ہے. یہ وہ ایجنڈا ہے جو پاکستان بننے کے فوری بعد ہوا تھا، اور جس کا بنیادی جو مقصد تھا اور اس وقت کی جو ہماری بیوروکریسی تھی
اس وقت یہ کہنا تھا کہ یہ عوام جو ہے جاہل ہیں، ان کو حکومتیں دینی نہیں چاہیے، اور وہ خود اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا اور بہت قابل سمجھتے تھے، تو حکومتیں کسی نہ کسی طرح ان کے پاس رہیں۔ اگر پہلے ہم دیکھتے ہیں سیولین حکومتیں رہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارشل لا کی حکومتیں رہیں، اور ان کا صرف ایک جو ہے مطمئن نظر ہوتا تھا کہ شاید یہ جو لوگ ہیں، عوام جو ہیں جاہل ہے، عوام جاہل نہیں ہے۔ بات کنٹینیو کریں گے، یہیں سے ہمیں جوائن کیا راجہ اظہر صاحب نے مری کی یو سی دیول سے۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ راجہ صاحب کیا ماحول ہے مری میں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلا کوشچن تو میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ آپ پی ایم ایل این یا تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی کسی بھی پلیٹ فارم سے کھڑے ہو سکتے تھے، آپ آزاد امیدوار کھڑے ہوئے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ بھائی اس میں لاجک یہ ہے کہ یہ جو لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں، جی جی، یہ برادریوں کے الیکشن ہوتے ہیں، جی جی، یہ دھڑوں کے الیکشن ہوتے ہیں اور برادری کے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے پارٹی، ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی پارٹی ہوتی ہے، جی جی، جو بھی انسان ہے، جو بھی پاکستان میں لوگ ہیں، مطلب سب کی کسی نہ کسی پارٹی سے افیلیشن ہوتی ہے، لیکن آزاد کھڑے ہونے کی یہ لاجک ہے کہ مختلف برادریاں، مختلف دھڑے مل کے نا جی جی، تو کسی اپنے کینڈیڈیٹ کو آگے کرتی ہیں۔ اچھا، کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں راجہ صاحب مری میں؟ کیا پوزیشن ہے؟ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ عوام آزاد امیدوار یعنی آپ کا ساتھ دے گی، یا وہاں آپ کے مد مقابل بھی پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور دیگر جماعتوں کے بھی یقیناً ہوں گے، وہ آپ کیا مقابلہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کینڈیڈیٹ کے اوپر کہ کینڈیڈیٹ کیسا ہے۔ جی جی، جو لوگ پہلے ووٹیں لیتے رہے ہیں، انہوں نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے، بے شک ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں ہماری جو ان الیکشن میں جو لوگ ووٹ پول کریں گے، جی جی، اس سے کوئی گورنمنٹ نہیں چینج ہوگی، نہ کوئی ہمارا ایم این اے صاحب چینج ہوں گے، نہ ہی ہمارا کوئی ایم پی اے چینج ہوگا۔ جی جی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مقامی قیادت ہوتی ہے کسی بھی یو سی کی، تو وہ چینج ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس میں میرے خیال میں بھائی انسان کی اپنی جو پرسنل ریپوٹیشن ہے نا، کہ بندہ کیسا ہے، بندہ ایماندار ہے، بے ایمان ہے، کیونکہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، جس یو سی میں آپ رہتے ہیں، وہاں پہ سارے لوگ جانتے ہیں آپ کو، آپ کے باپ دادا کو جانتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں۔ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے مختلف جگہوں پہ یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ جہاں جس کی حکومت ہوگی وہ وہاں انفلوئنس کرتا ہے، اب یقیناً پی ایم ایل این اقتدار میں ہے، پنجاب میں اکثر یہ کہا گیا کہ 30 نومبر کے ہونے والے الیکشن میں بھی یہ الزام لگایا جاتا رہا مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کیونکہ پی ایم ایل این اقتدار میں ہیں، ان کے زیر اثر ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں وہی اس پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ ایک آزاد امیدوار ہیں، کیا آپ کے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے یا یہ ایک محض مفروضہ ہے؟ پیدا کی جا رہی ہیں بھائی جان، میں آپ کو بڑا صحیح، آپ علاقے کے لوگوں سے تصدیق بھی کر سکتے ہیں، میں کوئی آپ کو کوئی بلف نہیں کروں گا، غلط بات نہیں کروں گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی شاہد خاقان عباسی ہیں، بڑی ان کے نمائندے سے بھی ہماری ابھی بات ہوگی، محترم ہیں، ان کے جو پرسنل سیکرٹری ہیں، جو کوارڈینیٹر ہیں، وہ اور راجہ اشفاق سرور صاحب جو ہمارے اس وقت ایم پی اے بھی ہیں، ان کے بھائی راجہ عتیق سرور، جی جی، یہ دو بندے ہماری یو سی میں ہیں، کوئی 10 جلسے کر چکے ہیں، 10 میٹنگز کر چکے ہیں۔ جی جی، لیکن میٹنگ تو دیکھیں، کیمپین تو حق ہے نا، وہ تو کر سکتے ہیں، اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور گیس بہت جلدی آ جائے گی، اور پہلے لوگوں کا ان سے وہ نہیں تھا، لوگوں سے کوئی ان کا مطلب اٹیچمنٹ نہیں تھی لوگوں سے، نہ کام شامل انہوں نے اتنے کیے ہیں۔ تو ابھی بہرحال وہ ڈور ٹو ڈور پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم مشین دیں گے جی 50 گھنٹے کے لیے اور 100 گھنٹے کے لیے، اور اتنا یہ کریں گے، کیمپین کر رہے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، کافی زور لگا رہے ہیں اپنی طرف سے، بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں۔ راجہ صاحب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیمپین تو کر سکتے ہیں، انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ دیکھیں کیمپین تو کر سکتے ہیں نا، کیمپین کرنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ نہیں، کیمپین کرنا اور چیز ہے، اور لوگوں کو مختلف قسم کے لالچ دینا، چونکہ دیکھیں نا جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے، جو گورنمنٹ آف پنجاب کا خزانہ ہے نا، جی جی، وہ عوام کا خزانہ ہے، وہ کسی سیاسی پارٹی کا خزانہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرا آبجیکشن ہے جی۔ تو اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کیا حکمت عملی اپنائیں گے جو دیگر پہلے سے منتخب نمائندوں نے نہیں کی؟ آپ ایسا کیا متبادل ان کے لیے کرنے جا رہے ہیں؟ بھائی جان، میری یو سی شاہد خاقان صاحب کی یو سی ہے، یقین مانے مسائل، اتنے مسائل ہیں یہاں، اتنے مسائل ہیں، لوگوں کے پاس لنک روڈز نہیں ہیں، لوگوں کے پاس رستے نہیں ہیں، جی جی، پانی کے بہت زیادہ مسائل ہیں، اور خاص کر کے صاف پینے کے صاف پانی کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ جی جی،
اس کے علاوہ کوئی کمیونٹی سینٹر نہیں ہے. میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ باہر گزار کے آیا ہوں یورپ میں. جی جی. تو میرے پاس کافی سوچ ہے انشاءاللہ, کافی ویژن ہے کہ لوگوں کی حالت کس طرح بہتر کی ہے. یہ چلیں یہ سڑکیں, نالیاں, پل, یہ چیزیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں, یہ تو بیسک ہے, یہ بھی ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جی کہ ایک تو ہمارے علاقے میں گیس آ جائے. جی جی ضرور. کیونکہ مشرف صاحب کے زمانے میں مری گیس آئی تھی اور آج تک اس کے بعد 10 سال میں کوئی بھی گیس آگے نہیں یوسیز میں نہیں پہنچا. ٹھیک ہے. ایک یہ کوشش کریں گے ہمارے علاقے میں گیس آ جائے, اور دوسرا ہمارے علاقے میں کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہو جائے جہاں بنو کے جو بچے ہیں, جوان ہیں, ان کی کوئی فنی تربیت ہو جائے تاکہ یہ آگے جا کے کارآمد ثابت ہو سکے ملک کے لیے بھی, اور ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہو جائے گی. ظاہر ہے اکنامک فیکٹر ہے جی. جی جی. تو اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. مثلا ہم یہ چاہ رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے جی کہ دیہات کے جو لوگ ہیں نا, ہمارا بڑا خوبصورت علاقہ ہے ماشاءاللہ, بہت ہی پیارا علاقہ ہے, لیکن اکثر لوگ بچوں کی تعلیم کے لیے مائگریٹ کر کے پنڈی اسلام آباد چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی جی کہ ہم فوجی فاؤنڈیشن کے تعاون سے یا اور کسی ذریعے سے یا انہی انشاءاللہ جو ہے ہمارے ایم این اے صاحب ہیں, ایم پی اے صاحب ہیں, انہی کو انشاءاللہ فورس کریں گے کہ یہ ہمارے علاقے میں کوئی ایسا اچھا تعلیمی ادارہ بنائیں تاکہ لوگوں کی جو مائگریشن ہے وہ رک جائے اور غریبوں کے بچے بھی جو ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. میرا یہ سب سے بڑی خواہش ہے میری. بہت بہت شکریہ راجہ اظہر صاحب, آپ نے اپنی الیکشن کیمپین اور مصرفیت کے باوجود ہمیں وقت لیں. کیا ہوگا کراچی میں بھی جو دیکھا جا رہا ہے, لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ فٹائل ایکسرسائز ہے. میں تو یہ انتخابات بہت لازمی سمجھتی ہوں, لیکن اس کے باوجود میں بہت زیادہ میری ریزرویشنز ہیں. جی جی. کیونکہ میں نے جو ان کا اسٹڈی کیا, جو ان کے میں نے بل دیکھے ہیں, اس لحاظ سے مجھے ان کی امپاورمنٹ نہیں دکھائی دے رہی. میں نے جو پہلے یہ کہا کہ کتنے امپاورمنٹ ان کو ہوں گے, کتنے امپاورڈ ہوں گے, یہ ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے. میرے خیال میں کہ انہیں ایک تو خود مختاری کی طرف جانا پڑے گا ان اداروں کی. دوسرا اس دفعہ جو مجھے بہت زیادہ اس پہ خدشات بھی آ رہے ہیں, کنٹینیو کریں گے ہمیں پھر مری سے جو پہلے ہمیں راجہ اظہر صاحب نے جوائن کیا تھا, حافظ عثمان صاحب جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے کوارڈینیٹر بھی ہیں, پی ایم ایل این سے ہیں یہ. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, آپ خیریت سے ہیں جی ڈاکٹر صاحب؟ جی الحمدللہ. حافظ صاحب ابھی ہم نے بات کی راجہ اظہر صاحب سے جو آزاد امیدوار ہیں یو سی دیول سے, انہوں نے ایک تو یہ بات بتائی کہ وہاں گورنمنٹ انفلوئنس کر رہی ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, کیمپین کر رہے ہیں, اور وہ ووٹ بینک کو لالچ دے کے یا سکیموں کا یا دیگر جو اپنے جو سرکاری وسائل ہیں جو تمام لوگوں کو بلا تفریق ملنے چاہیے, وہ ایک مخصوص اپنے ووٹرز کو ان کی لالچ دے کے ووٹ بینک بنانا چاہتے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں پہلی گزارش تو یہ کروں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان میں ہیں ہی نہیں. اچھا جی جی ٹھیک, پھر تو اس پہ بات کرنا اس کا مطلب پھر یوزلیس ہے. جی جی. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد آج تک نہ اپنے گاؤں گئے ہیں نہ وہ ممبئی آئے ہیں. تو کیا گورنمنٹ کی کوئی اور مشینری, گورنمنٹ کے متعلقہ لوگ وہاں کوئی تو وزٹ کیا ہوگا کسی نے کوئی کیمپین کے لیے؟ میں گزارش کروں, راجہ اظہر صاحب میرے بھائی ہیں, جی جی, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, اور گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی سہولیات کہیں بھی میسر ہوتی ہیں تو وہ کسی مخصوص طبقے کو نہیں ہوتی, تو سب لوگوں کو مخصوص وہ سب لوگوں کو سہولیات میسر کی جاتی ہیں. اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ کہیں پہ کوئی سکیم دی گئی ہو. ہم نے جو الیکشن کمیشن نے کرائیٹیریا بنایا اس کی بھی پابندی کر رہے ہیں, اور جو ہم نے ہمیشہ, ہم کو چونکہ پہلی دفعہ کوئی الیکشن نہیں کانٹیسٹ کر رہے, مسلم لیگ پہلی دفعہ الیکشن میں نہیں ہے, ہم اس سے 30-32 سال سے اس میں ہیں, اور ہم بالکل کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے جو قانون قاعدے کے خلاف ہو یا کہیں بھی کوئی ایسی چیز ہو. لیکن یہ کیونکہ ایک بات ہے کہ یہ علاقے پاکستان مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے مرکز رہے ہیں, ہمیشہ سے مسلم لیگ نون لڑ رہے ہیں. کہ آپ نتائج دیکھ رہے ہیں, 2008 کے آپ انتخابی نتائج دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہی وہ حلقہ ہے جہاں سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے 1,35,000 ووٹ دیے ہے. ٹھیک ہے, لیکن حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اقتدار میں رہے, لیڈ شاہد خاقان عباسی صاحب کی تھی, وہ لوگوں کی جی جی مسلم لیگ کے ساتھ ایک بڑی وارانہ محبت ہے, اور یہ مسلم لیگ کے گھر ہیں کیا تھی. حافظ صاحب میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں, آپ یہ بتائیں کہ آپ اقتدار میں ایک طویل عرصے سے وہاں ہیں مری میں, اور آپ کی وہاں ہمیشہ نمائندگی رہی حکومت میں, لیکن اس کے باوجود کئی بنیادی مسائل لوگوں کے آج بھی موجود ہیں. جیسے ہمارے ساتھ ایک انتہائی سینئر صحافی محترمہ فوزیہ یہ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, انہوں نے بھی ابھی یہ بات کی, اور اس سے پہلے راجہ اظہر صاحب نے بھی کی. وہاں مختلف مسائل ہیں, کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, اسی طرح
تعلیم کا, صحت کا کوئی ایسے ارینجمنٹس نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ گورنمنٹ کچھ ڈیلیور کر رہی ہے. اور پھر ٹوریزم سب سے بڑا جو دنیا کے حساب سے مری کی ایک ویلیو ہے, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. ہماری لائن ڈراپ ہو گئی, ہم دوبارہ کوشش کریں گے لینے کی اور ہمیں جوائن کریں گے. ملک تبسم صاحب بھی بزنس کمیونٹی کے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. تو آپ بتا رہی تھی کہ لوکل سطح پہ فنڈز کی ٹرانسفر کا معاملہ جو اس پہ آپ بات کر رہی تھی. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ایک تو جو سسٹم جب ڈیولپ ہوتا ہے تو گریجولی جو ہے نا اس میں بہتری آتی ہے. میں چونکہ کافی زیادہ آپٹیمسٹک اپروچ رکھتی ہوں اور میں کبھی مایوس نہیں ہوتی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فوری طور پہ ہمیں ایک تو بہت بڑی اتنا ایمبیشیس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ بھی ہو جائے گا یہ بھی ہو جائے گا, راتوں رات کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں اپنے ملک کی جو وسائل جتنے بھی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ہمیں حافظ عثمان صاحب نے دوبارہ جوائن کیا. جی حافظ صاحب, میں یہ آپ سے میرا کویسچن یہ تھا کہ آپ کی ہمیشہ سے حکومت میں نمائندگی رہی, اس کے باوجود وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوئے ابھی تک؟ وہاں کوئی ٹوریزم کے لیے باضابطہ کام نہیں کیا جا رہا, ہیلتھ اور ایجوکیشن کے کوئی باضابطہ طور پہ مراکز نہیں ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب پہلے میں گزارش یہ کروں کہ مسلم لیگ حکومت میں کتنا عرصہ رہی 1985 سے لے کے 2015 تک, یہ آپ کو اندازہ ہے اس بات کا. اس کے باوجود میں بالکل یہ برملا یہ بات آپ آن ایئر کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر فوزیہ آپ کے پاس بیٹھی ہیں, ان کی بھی بڑی حالات پہ نظر ہوتی ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ مری کے ٹوریزم کو دیکھیں تو یہ مری کا ٹوریزم جو ہے 1985 میں جب خاقان عباسی صاحب شہید پہلی دفعہ MNA بنے اور میاں محمد نواز شریف صاحب جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, تب سے ہی مری کی ٹوریزم کو ڈیولپ کیا گیا. تب ہی یہ مری کی سڑک جس پہ راولپنڈی سے لوگ مری 5 گھنٹوں میں پہنچا کرتے تھے, یہی سفر 1 گھنٹے کا بنا. مری کے لیے ایکسپریس وے بنا, پتریاٹا کی چیئر لفٹ قائم ہوئی. مری شہر میں آگے دیکھیں تو خوبصورت ترین پارک بنائے گئے. اس کے علاوہ ٹوریزم کے لیے ظاہر ہے یہ مری جو ہے یہ پورے پاکستان کے لوگوں کا شہر ہے, پورے پاکستان کے لوگ آتے ہیں اور الحمدللہ یہاں, لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور الحمدللہ وہ بھی ہو رہا ہے. جی صاحب ایک چیز بتائیے گا, آپ نے فرمایا کہ مری کے لوگ جو ہے وہ PMLN سے ان کی بڑی دیرینہ وابستگی ہے, لیکن اس بار یہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ PMLN کے ہی لوگ جو PMLN میں ٹکٹ کی غیر منصفانہ, ان کا الزام ہے کہ غیر منصفانہ تقسیم ہوئی اور انہوں نے اب آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ کوئی 2 یونین کونسلز میں ایسا ہوا ہے, 2-3 یونین کونسلز میں ایسا ہوا ہے بالکل کہ جو لوگ, لیکن وہ یہ ہے کہ ظاہر جب انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا وہاں کافی لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا اور اس جو اپلیکیشن فارم تھا اس کے پیچھے باقاعدہ ایک ایفیڈیوٹ تھا اور اس میں یہ حالات مقامی حالات سے میرا یہ کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کامیابی کے کتنے امکانات ہیں وہاں آپ کی جماعت کے اور آزاد امیدواروں کے درمیان جو مقابلہ ہے, بڑا سخت مقابلہ ہے, بڑی بڑی ریلیاں دیکھنے میں آئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کس پوزیشن میں ہیں, کیا آپ وننگ پوزیشن میں ہیں یا وہاں کوئی سخت مقابلے کی توقع کر رہے ہیں؟ سر یہ گزارش یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں یہاں آپ دیکھ لیں کہ PTI بھی الیکشن لڑ رہی ہے لیکن وہ PTI کے ٹکٹ پہ نہیں ہے. یہاں جماعت اسلامی الیکشن لڑ رہی ہے, وہ ٹکٹ پہ نہیں ہے. یہ کیونکہ بیسیکلی جماعت اسلامی PTI کی تو پوزیشن خراب نظر آ رہی ہے میرے ذرائع کے مطابق. PTI کا وہ سردار سلیم صاحب اور صداقت عباسی کا جو جھگڑا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی یہاں پہ. جی اور انشاءاللہ جس طرح 2013 میں لوگوں نے یہاں سے مری سے مسلم لیگ کو رزلٹ دیا تھا, یہاں کے لوگ میاں نواز شریف کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی خود مری کے ساتھ بڑی گہری وابستگی ہے, اسی طرح کوٹلی ستیاں ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یہاں کے نتائج بھی پاکستان مسلم لیگ کے لیے انشاءاللہ العزیز اگر ہمارے اللہ نے چاہا تو 100% ہوں گے. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ نے سنا آزاد امیدوار کو بھی اور آپ نے حافظ صاحب کو بھی سنا, آپ اس بارے میں کیا تجزیہ دیں گی؟ مری سے تو آپ بھی واقف ہیں اچھی طرح. یقیناً میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ مری کے بارے میں جہاں تک یہ پاکستان مسلم لیگ اور جو انہوں نے بھی بتایا کہ ہم نے جو کام کیے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ دیکھیں وہ جہاں تک تعلق ہے ایک جو آپ کی ہائی وے یا وہ جو موٹر وے ٹائپ چیز بنی ہوئی ہے, یقیناً یہ ایک بڑی اہم سڑک ہے. لیکن میرا جو کہنے کے مقصد تھا میرا یہ نہیں تھا. میرا مقصد صرف کہنے کا یہ تھا کہ جتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگ جاتے ہیں اس کو اکوموڈیٹ نہیں ہوتے. مثلا یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب آپ نے سنا ہوگا کہ عید پہ جب لوگ گئے تو یہ بڑی تعداد رہی تھی, ہزاروں لوگ صرف گاڑی میں سوئے, اس لیے کہ وہاں جگہ نہیں تھی, ہوٹل نہیں تھے,
میرا کہنے سے مقصد یہ ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ شہر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے, اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. باقی جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں, جو جس طرح کی بات کر رہے ہیں, میں کسی کے بھی کبھی بھی میں نے اس کی یہ مخالفت نہیں کی, نہ اس کو کہ نہیں کیا یا کچھ کیا. میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ اس کی جو بہتری کے امکانات ہیں اس کو دیکھا جائے, اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے. جہاں تک ابھی آپ بات کرتے ہیں, رائے کیا دیکھتی ہیں آپ بھی عوام کے مائنڈ سیٹ کو اچھی طرح سمجھتی ہیں؟ میں ذاتی طور پہ دیکھیں سمجھتی ہوں کہ ایک طویل عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو مری ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جیتی رہی ہے. وہ پچھلی دفعہ وہ جیتے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ ستی جیتے تھے, وہ بھی ان کا بھی اپنا ایک وہاں ہولڈ کافی رہا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ شاید خاقان عباسی میرے خیال میں یہ تیسری دفعہ کامیاب ہوئے ہیں وہاں سے, اور وہ جیتے بھی رہے ہیں اس میں, اور اہم وزارت ہمیشہ ان کو دی گئی ہے. اور یقیناً وہاں جب ایک ہمیں ذہن میں بات ضرور رکھنی چاہیے, حکومت بدترین چیز ہوتی ہے دنیا میں, بدترین چیز ہے وہ حکومت ہوتی ہے. کیونکہ توقعات ہمارے جیسے ملک جو ہیں, عوام کی توقعات زیادہ ہوتی ہیں, وسائل نہیں ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ ہی کبھی حکومت کے وہ نہیں رہے. لیکن مری کے حوالے سے میں بالکل اس میں اتفاق کرتی ہوں ابھی جو آپ کے جو مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ تھے, کہ وہاں ان کی سٹرینگتھ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی برادری بہت ہے, ان کے اپنے وہاں جو کانٹیکٹس ہیں خاندان کے وہ بہت زیادہ ہیں, اس میں کوئی نہیں ہے. جیسے اشفاق سرور ہیں, وہ ایک طویل عرصے سے وہاں ان کا تعلق ہے, وہاں وہ ان کے وہاں کے رہائشی ہیں, ان کے بہت زیادہ کانٹیکٹ ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوری طور پہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ جیت جائیں گے. جس طرح بھی آپ نے ایک بہت اہم اشارہ کیا ہے, بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے پلیز. ملک تبسم جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ. یہ اوورسیز پاکستانیوں سے پاکستانی ہیں, بیسیکلی اوورسیز کے معاملات کو دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ان کا تعلق بھی یو سی دیول سے ہی ہے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. ملک صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ نے وقت دیا. پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کو آپ کی مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس کی تحقیق میں موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ مری میں؟ پاکستان والوں کو ضرورت نہیں ہوتی, جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو جاتے ہیں. جی جی بولیے. مہربانی صاحب. جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا پوزیشن ہے؟ ایک ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ راجہ اظہر صاحب بھی موجود تھے, اور حافظ عثمان صاحب جو کوارڈینیٹر ہیں شاید خاقان عباسی صاحب کے پی ایم ایل این سے, وہ بھی تھے. دونوں سے ہم نے بات کی, اور دونوں پر عزم ہیں, اور دونوں اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے. آپ بحیثیت بزنس مین اور اوورسیز پاکستانی کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کا حلقہ بھی ہے, آپ بھی دیول کے رہنے والے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا امکانات ہیں, کس کی جیت ممکن ہے, اور کس پہ لوگ اعتماد کریں گے؟ دیکھیں جی, بات میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے, ہمارا جو اوسیا ہے, اس کو ایک ماڈل ولیج کا نام دیا گیا, بس نام ہی رہا ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہو پایا. جی جی. دیکھیں لوگ جو ہیں اب وہ اس غاروں کی دنیا میں نہیں رہتے ہیں, اب باہر نکل آئے ہیں, لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے. اب یہ دیکھا نا کہ یہاں کے جو نمائندہ ہیں وہ تو آتے نہیں ہیں, انہوں نے اپنے ایک کوارڈینیٹر کو رکھا ہوا کہ ٹھیک ہے جی, جس کو طبیعت چاہتا اس کو آپ دے دیں, ٹکٹ دے دیں یا جیسے بھی کریں. جی جی. لوگوں کو جو ہے وہ اب ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہے. میرے خیال میں جو ہے جو عطاء الرحمان صاحب ہیں چیئرمین کے لیے, اور اظہر جاوید, اظہر جاوید ان کو پرسنلی جانتا ہوں. یہ بچے جو ہیں کام کرنے والے ہیں, سوشل ورکر ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. ان کے دل میں یہ حب ہے کہ بھئی دیکھیں بیسک نیڈز ہیں اس گاؤں کی, بھئی پانی کی اتنی پرابلم ہو رہی ہے, پانی جو عورتیں ہیں آج سے 40 سال پہلے کی طرح دور دور سے ان کو لایا جا رہا ہے, پانی پراپر نہیں ہے. دیکھیں لوڈ شیڈنگ کا کیا تعلق بنتا ہے ہمارے گاؤں میں, ایک بلب بیچارے لگاتے ہیں, انہوں نے اے سی نہیں کوئی 20 لگائے اور دیکھیں جی لوڈ شیڈنگ اس سائڈ پہ کر رہے ہیں. یہاں تو 24 آورز رہنی چاہیے. رات کو اندھیرا جو ہے تو ہمیں تو کوئی اسٹریٹ لائٹ ہوتی نہیں ہے کہ ہم اسٹریٹ لائٹ میں دیکھیں چیزیں کہاں ہیں, اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. لیکن ملک صاحب اگر دیکھا جائے تو کچھ اچھے کام بھی تو وہاں گورنمنٹ نے کیے ہیں, جیسے ابھی محترمہ فوزیہ سینئر صحافی ہیں یا موجود ہیں اسٹوڈیو میں, انہوں نے بھی اس بات کا اشارہ کیا کہ وہاں موٹر وے بنی ہے, اور اس طرح کی کئی ڈیولپمنٹس انفراسٹرکچر میں کہیں بہتری تو آئی ہے, ٹورزم کے حوالے سے بھی انٹروڈیوس کروایا گیا. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان ساری اچھی ڈیولپمنٹس کو؟ بڑی نظر رکھتے ہیں, مگر ہم آپ سے یہ بات کہیں جی جی, صرف ٹورزم اور امیر لوگوں کے لیے سیرگاہ بنی ہوئی ہے, غریب لوگوں کو تو وہاں سے کچھ نہیں ملتا نا, تو وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سر مقامی لوگ بھی تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے نا ٹورزم سے. سنیے ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا مجھے موقع دیں, میں آپ کے جی ضرور. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. موٹر ویز کیوں بنائی جاتی ہیں؟ انہوں نے اپنے سہولت کے لیے بنائی ہوئی ہیں کہ پھر رش بہت ہوتا ہے, موٹر وے بنا لیں ہم, وہاں مری جب گرمی لگتی ہے تو وہاں پہنچتے ہیں, رستے میں رکاوٹ نہ بنے.
یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. اب یہ بیسک نیڈز جو ان گاؤں کے لوگوں کی کیا ہے وہ کسی نے پوچھا ہے جا کے ان سے؟ کیا مطالبہ ہے سر مری کی عوام کا، آپ بتائیں. مری کی عوام کا دیکھیں جی، اب جو ہے لوگ آزاد ہو گئے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ پرانے وہ جو ہے جی نہیں. ہم نے ہمیشہ جو آج کل کے نمائندے ہیں ان کو بھرپور طریقے سے جتایا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ان کو ملی ہے. یہ دیکھیں عوام جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے پر ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضروریات کو دیکھنا، یہ سب ان کا فرض بنتا ہے. یہ ان کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. دیکھیں مری جو ہے دیول جو ہو گیا، دیول کا جو اسکول ہے، میں آج سے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب میں چھٹی سے یہاں سے گیا تو اسی حالت میں کھڑا ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ چیز نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں ان کے شعور جو ہے وہ بیدار ہو چکا ہے. اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس دفعہ جو ہے ان کا جو کوئی اتنی ہونے والی ہے. پہلے لوگ تھے ٹھیک کہتے تھے جی ہمارے سر کیا یہ صرف وہ لوگوں کا اعتماد پی ایم ایل این سے اٹھ چکا ہے یا ساری سیاسی جماعتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، دیکھیں میرے خیال میں جو ہے نا وہ سیاسی جماعتوں میں تو پی ایم ایل این اور دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی تھی، وہ تو آلریڈی 5 سال میں اپنے پورے اعتماد کو کھو بیٹھے ہیں، ان کا تو کوئی نام ہی نہیں رہا ہے. اب پی ایم ایل این اینڈ پی ٹی آئی دو جو ٹیمیں ہیں ان آمنے سامنے ہیں. پی ٹی آئی والوں کا کچھ منشور جو ہے ڈیفرنٹ ہے، وہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے یا جیسے وہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں ان لوگوں کے زیادہ جو ہے ہاں یہ سر آپ سے آخری میرا کوشچن ہے، آپ اوورسیز پاکستانی کس طرح دیکھ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کو؟ آ رہے تھے 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک ڈیفرنٹ ہو گئے. یہ دیکھ رہے لوگ تو سوچتے ہیں یہ کیسے ہو جاتا ہے. سر اوورسیز پاکستانی کس طرح دیکھتے ہیں بلدیاتی انتخابات کو؟ ایک اچھی کاوش سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ نے اب بڑی اچھی بات کی ہے، میں ذرا اس موضوع پہ آ جاؤں. ایز اے پاکستانی دیکھیں، جب ہم پاکستان کے اوورسیز ہیں، ہم پاکستان کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ گورنمنٹ کس کی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پالیسیز کیا چل رہی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری نیشنل لوگوں کے ساتھ ہم کیسے کھڑے ہیں، ہم کو کون سی گنتی میں گنا جاتا ہے. بڑی ندامت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب جب دوسری کنٹریز کے لوگ ہم سے آگے چلے جاتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں تم پاکستانی ہو. نہیں، ہم مجرم ہیں. ہم تو ہمارا نام جو ہماری فارن پالیسی کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے. دیکھیں نا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. دیکھیں جب ہم اوورسیز میں ہوتے ہیں تو یہ جب لوگ آتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس پارٹی سے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. ہم اس چیئر کو بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے تینوں رائے سنی، پی ایم ایل این بھی، آزاد امیدوار بھی، ایک نیوٹرل شخصیت ہے. بیسیکلی یہ آپ کس کنکلیوژن پہ پہنچ رہی ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ الیکشن جیتنا ہارنا وہ تو ایک چیز ہے، لگی رہے گی. دیکھیں مکمل طور پہ ایک شہری کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ انہوں نے بات کی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ حکومتیں کبھی بھی دلکش نہیں ہوتی. حکومتیں ہمیشہ ہی جو خاص طور پہ تیسری دنیا کے ممالک ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ جو قابل نفرت ہوتی ہے وہ حکومتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہوتی. تو وہ ایک تو ہم یہ بالکل اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے بات کی ہے یہ مکمل طور پہ ایک جو شہری ہے وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے. ایک شہری کی آواز ہے، ایک شہری کی اس کی آواز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں، جیسے وہ آپ کے انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹ تھے راجہ اظہر صاحب جو تھے، دیکھیے وہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک عام شہری کی بات ہے کہ وہ ایمبیشیسلی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ تقاضے ہیں. لیکن پرابلم جو آ جاتا ہے وہ سب سے بڑی بات یہ آتی ہے جب آپ حکومت میں جاتے ہیں، جب وہاں جا کے آپ ایک ایسا وہاں ایک خوفناک منظر ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی سوچ ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ آپ کی ایک جو بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے، بیوروکریسی کہہ لیجئے، وہ اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ آپ کے اپنے نفس اپنے پاس نہیں رہتے. ایک بات کہتے ہیں تھوڑا سا اس چیز سے باہر آتے ہوئے، کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ سسٹم اپنے فیلئر کی طرف تو نہیں جا رہا؟ کیونکہ جب ایک بندہ آگے جاتا ہے اور پھر وہ وہاں جب کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے، بے بسی دیکھتا ہے، ایک منتخب نمائندہ، تو اٹ مینس کہیں کوئی سسٹم میں آپ فیلئر دیکھ رہی ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ یہ آپ کے اندر کا نوجوان بول رہا ہے، اور میں ذاتی طور پہ تو سمجھتی ہوں کہ یہ فیلئر نہیں ہے، بلکہ یہ آگے بڑھنے کی ایک چیز ہے کہ وہ ایک، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جب آپ اپنا مینیفیسٹو دیں، یا ایون میں بجٹ کے بارے میں میری ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے کہ بجٹ بھی جب دیا جاتا ہے تو اس میں ایمبیشیس ٹارگٹ نہیں رکھنے چاہیے.
کہ یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی، اس میں آپ کی مایوسی جلتی جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ آپ کو ریئلسٹک ہونا پڑے گا، آپ کو اپنے جتنے بھی آپ کے وسائل ہیں اس کو بھی سمجھنا پڑے گا، آپ کی جو یقیناً بہت دور تک دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کے مطابق آپ چلیں گے تو آنے والا وقت، میں تو چونکہ جمہوریت کو بہت پسند کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم آنے والے وقت میں ہم دیکھیں ہم آگے جا رہے ہیں، یہ چیز ہمیں سوچنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ میں نہ تو نون کی بات کروں گی، نہ پیپلز پارٹی کی بات کروں گی، نہ پی ٹی آئی کی بات کروں گی، میں کسی کی بات نہیں کروں گی۔ پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کیا سردار سلیم صاحب نے یو سی دیول سے، ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردار صاحب کیا وجہ ہے اس بار تحریک انصاف کی نظر نہیں آ رہی مری کے انتخابات میں؟ حالانکہ بڑا آپ لوگوں کا تو وہاں ایک پوزیشن ہوا کرتی تھی، پچھلی نسبت جو جنرل الیکشن تھے ان میں اچھی خاصی کیمپین تھی، اس بار کیا وجہ ہے کہ جو آپ ہی کے لوگ ہیں وہ عموماً انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں؟ کہیں کیا کوئی مایوسی ہے، اختلافات ہیں کوئی پارٹی میں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، اللہ کی مہربانی سے 2 یونین کونسل میں ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں تحصیل مری کے اندر، جی اور باقی یونین کونسل میں ڈی لیمیٹیشنز کے حوالے سے جو ہے معاملات ہیں وہ عدالتوں کے اندر ہیں۔ جی تو 9 یونین کونسل میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اللہ کی مہربانی سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق آپ کا اور صداقت عباسی صاحب کی جو ٹکٹوں کی تقسیم پہ باہمی جھگڑا تھا، اس نے کینڈیڈیٹس کو مجبور کیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری 9 یونین کونسل کی الیکشن لڑ رہے ہیں ہم۔ جی اس میں 3 یونین کونسل پہ ہم بلے کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 یونین کونسل ہیں جہاں پہ ہماری جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن ہے، ٹھیک ہے، اور جماعت اسلامی کیونکہ جماعت 2 یونین کونسل میں ہم نے جماعت اسلامی کو چیئرمین شپ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور 1 یونین کونسل میں ہم نے وائس چیئرمین شپ ان کو دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں 3 یونین کونسل میں ہماری جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن ہے، اور وہاں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی کولیشن ہے۔ 1 یونین کونسل میں ہم نے اوپن کیا ہوا ٹکٹ، پی ٹی آئی کے 2 کینڈیڈیٹ لڑ رہے تھے، اس کو اوپن کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں کیا پوزیشن ہے؟ آپ کس پوزیشن میں جائیں گے؟ جتنے کی پوزیشن میں ہیں مشکل مقابلہ ہے، کیا کوئی ریاستی مشینری آپ کے خلاف استعمال ہو رئی ہے جیسے ہر جگہ آپ کہتے رہتے ہیں؟ کسی جگہ ٹف ٹائم ملا ہے تو صرف اور صرف تحصیل مری کے اندر مل رہا ہے۔ جی مشکلات کا اگر سامنا مسلم لیگ کو اگر کوئی مشکلات کا سامنا ہے تو اللہ کی مہربانی سے یہاں مری کے اندر ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن یہ جو اکثر اوقات آپ کی طرف سے 30 نومبر میں جو اسلام آباد میں الیکشن تھے ان میں بھی اور ملک بھر میں کہا گیا کہ جہاں بھی حکومتیں وہ انفلوئنس کرتی ہیں، کیا مری میں بھی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے آپ کی کیمپین کو روکنے کے لیے یا آپ کے ووٹ بینک کو؟ جی بالکل ڈیولپمنٹ چل رہی ہے ساری اسی طریقے سے، الیکشن کمیشن بے بس نظر آ رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم کاموں میں رکاوٹ اس لیے نہیں بننا چاہتے کہ یہ عوام کا فائدہ ہو رہا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ عوام کا فائدہ ہو تو ہم اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں۔ بہت شکریہ سردار سلیم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ میں نے تیسرا بیان بھی لے لیا، پی ٹی آئی کے بھی یہ سابق ناظم رہے ہیں یونین کونسل کی سطح پہ، اور آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں جہاں سے ابھی تو دیکھیں جو ابھی انہوں نے بات کی ہے، ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو آپ پہلے سٹیپ پہ ہی اپنی کمزوری ظاہر کر دیتے ہیں کہ آپ سمجھ رہے اور مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ جو ملک میں کراچی میں بھی آپ نے دیکھا جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا ایک اتحاد ہو رہا ہے، اس طرح سے اب مری میں بھی ایک نئی بات ہی سامنے آئی ہے، ویسے شاید اسلام آباد میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ان کی اب ایک اتحاد کی نئی کہانی شروع ہوئی ہے، یہ جماعت اسلامی کے لیے کتنی یوزفل ہے اور تحریک انصاف کا کارکن اس میں کتنا سیٹسفائیڈ ہوگا؟ نیوٹرل تجزیہ آپ کا کیا ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا تو ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ ابھی آپ اگر 2013 کا بھی انتخابات دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے یہ سراج الحق صاحب کے بعد ان کی کچھ پالیسیز جو ڈیموکریٹک انداز میں آ رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کوئی اگلے الیکشن میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی یا یہ اور نقصان دہ ہوں گی؟ میں نہیں سمجھ، دیکھیں ایک تو مجھے سمجھ میں جو نہیں بات آتی، جیسے تحریک انصاف کی آپ نے بات کی ہے، اب تحریک انصاف ایک طرف تو بڑا لبرل سا جو ہے فیس اس کے بتایا جاتا ہے، اب دوسری طرف جب جماعت اسلامی یہ بالکل اپوزٹ چیز ہے، اس سے دونوں کی ساکھ آپ سمجھیں خراب ہو رہی ہے، دونوں کی ساکھ خراب ہوگی، اور خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا میں کچھ اقدامات ایسے کیے جا رہے ہیں، مثلا ابھی چند دن پہلے کوئی فیصلہ کیا گیا، ایک تو یونیورسٹی میں خواتین کے لیے پابندی کا کہ جی وہ کوئی پردے وردے کا کر دیا۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، نہ تو کوئی پردے کے خلاف ہے نہ کچھ ہے، لیکن ہر شخص کی ایک آزادی اپنی ہے، وہ جس طرح رہنا چاہتا ہے یہ اس کو حق ہے۔
اب آپ وہ پابند کریں تو وہ کسی طرح درست نہیں ہوتا. اور ابھی ایک اور کل جو ہے وہ اسی طرح کا ایک جو جس میں انفلوئنس نظر آتے ہیں. کنسپٹ میں کہا ہوگا نا ویسے دیکھیں اسلامی کانسپٹ جو ہے کر رہا ہوگا کوئی جسٹ ایک نہیں رول وہاں بنایا پر ہوگا. فورسفلی کی بات آئی ہے جو میرے پاس ایک رپورٹ آئی تھی جیسے فرانس میں زبردستی وہ نقاب اتارتے تھے. دیکھیں یہ ان کے ملک کا حق ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں. جیسے ہمارے ملک میں باہر کے ملک کے جو لوگ آتے ہیں ان کو بہت زیادہ اپنے ڈریسز ہمارے یہاں کے پہنتے ہیں وہ اس کا وہ کہا جاتا ہے نا کہ روم میں رہیں تو روم کا لباس پہننا پڑتا ہے. کوئی افغانی آ جائے, میں ایک مثال دیتا ہوں, خاتون, تو کوئی اس کو یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ حجاب میں نہ رہیں. نہیں دیکھیں حجاب میں تو کوئی بھی کسی کو نہیں کہہ رہا کہ نہ رہیں, کوئی رہنا چاہتا ہے اس کا حق ہے. لیکن یہ جبرن جو ہے جس طرح افغانستان میں پہلے انہوں نے طالبان کی حکومت میں کیا, یہاں وہ ایون وہ انہوں نے برقعے بھی پہنے ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود باہر نکلنے پہ ان کو کوڑے مارے گئے. تو یہ چیزیں تو کسی طرح بھی دنیا میں آپ اس کو جاسٹیفائی نہیں کر سکتے. طالبان کی حکومت میں ویسے جو میرا ایک خیال ہے اس میں یہ ہوا کہ پہلی دفعہ خواتین کو جو جائیداد میں بھی حصہ دیا گیا یہ طالبان کے دور میں ہوا. میں کوئی حامی نہیں ہوں طالبان کا, لیکن ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں جائیداد میں حصہ کوئی انہوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. آپ کے اپنے ملک میں بھی آپ کے اپنے ملک میں آپ کے اسلام کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ جائیداد میں اس کا حق ہے. اور یہاں بھی واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ کیا آپ جماعت اسلامی اور ان کے کولیشن کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اس میں تو ذاتی طور پہ زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے دیکھیں جماعت اسلامی اس وقت اپنے ایک بقا کی جنگ کر رہی ہے اور وہ اس کو اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا. وہ قریب تر جو ہے وہ آپ کو تحریک انصاف نظر آ رہی ہے. ان کا گورنمنٹ کی طرف بھی جانا, ان کا پی ٹی آئی کے دھرنوں کے دوران صلاحکار کی طرف بھی جانا, ان کوششوں کو کیسا دیکھتی ہیں؟ میری سمجھ سے تو تحریک انصاف کی جو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تحریک انصاف کی کیا پالیسی ہے, کیا وہ وہی پالیسی پہ ابھی تک قائم ہے جس میں وہ یہ طالبان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان کی مذاکرات کی بات کرتے تھے. ابھی دیکھیں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں دسمبر کے مہینے میں, اور دسمبر ہمارے لیے بہت المناک ہو چکا ہے. پہلے ایک واقعہ بہت المناک تھا جس کو ہم نہیں بھلا پائے پچھلے ایک طویل سال سے. ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ 71 سے لے کے اب تک دیکھتے ہیں ہم اس کو نہیں بھلا پائے. اب جو ایک 2014 کا جو واقعہ ہو گیا 16 دسمبر کو ہی ہوا, وہ بھی ہمارے ذہنوں سے محو نہیں ہو پائے گا. ظاہر ہے ایک بڑا 9/11 ہے وہ پاکستان کا. ہاں جی, تو اب یہ اس وقت جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جو ہے ایک ایسی سوچ کی بات کرنا جس میں آپ کسی طرح ان کی تقویت دیں, یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ نے ضرب عضب کا جو ہے آغاز کرتے ہوئے کامیابی کی طرف آگے بڑھے. نہیں تو یہ جو آپ مذاکرات کی بات, اور جس میں میرے لیے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال تھا کہ طالبان کی جانب سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارا جو میڈیٹر ہوگا یا جس پہ ثالث ہوگا وہ آپ کا ایک ایسی جماعت کے سربراہ کا نام لیا جاتا ہے کہ جس کا چہرہ جو ہے وہ پروگریسیو اپنی طرف سے ہو سکتا ہے نا, وہ ٹرسٹ فیکٹر بھی تو ہوتا ہے نا. ٹرسٹ بھی, لیکن دیکھیں نا آپ ٹرسٹ فلاں بندہ ہوگا تو ہم بات کریں گے, یہ ایک ٹرسٹ فیکٹر ہوتا ہے نا, ضروری نہیں ہے وہ ان کا سپورٹر ہو. میرا خیال ہے ٹرسٹ والی بات نہیں ہے. آپ ذہنی طور پہ جب قریب ہوتے ہیں تو پھر آپ پہ اعتماد کیا جاتا ہے, ذہنی طور پہ آپ دور ہوں گے تو وہ آپ کا ٹرسٹ بھی نہیں ہوگا. ٹرسٹ کیا ہوگا؟ وہ جماعت تو آپ کو پتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی پوری سپورٹ کر رہی ہے اور وہ تو فوج کے ساتھ ہی. ہاں دیکھ رہے ہیں, لیکن جتنی سپورٹ ہو رہی ہے اور جتنی کی جا رہی ہے وہ بھی بہت زیادہ حقائق سامنے ہیں. ہمارے پاس 1 منٹ ہے. آپ یہ جو دیول پہ ہم نے بات کی ساری, اس میں فائنلی کیا ریمارکس دیں گی؟ سارے لوگوں کی آپ نے بات سنی. مجھے دیکھیں میں کچھ زیادہ کبھی بھی انتخابات سے قبل کوئی بھی بات کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوتا ہے اور اس میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. لیکن جو ماضی کی چیز ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اکثر وہاں ایک اکثریت جو ہے, چونکہ پیپلز پارٹی آج کل ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہی اور پیپلز پارٹی کے آپ کو نمائندے بھی وہاں شاید اپنے اس کے نشان سے نہیں ہیں, اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں بھی مجھے ٹرینڈ جو ہے وہ دوسرے جو ملک میں آ رہا ہے, خاص طور پہ پنجاب میں جو ٹرینڈ آیا ہے مجھے وہ ٹرینڈ اس میں بھی دکھائی دے رہا ہے. مجھے ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے, ٹرینڈ وہ دکھائی دے رہا ہے ابھی تک. آزاد امیدوار بھی ایک آپشن ہو سکتے ہیں آپ کے خیال؟ آزاد بہت بڑی بات ہے جی, لیکن آزاد کے بارے میں میرے لیے تھوڑا سا ریزرویشن ہے کہ کل کو وہ کیا کریں گے. پھر اگر انہوں نے جا کے نون میں بیٹھنا ہے یا جو بھی حکومت بنتی ہے اس میں بیٹھنا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک تھوڑی سی ایک بہت بڑا سوال اس پہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ جیتے کس لیول پہ تھے اور کہاں جا کے بیٹھ گئے. یہ بہت شکریہ محترمہ فوزیہ, بہت شکریہ راجہ اظہر صاحب, عطاء الرحمان صاحب, ملک تبسم جاوید صاحب جنہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا, اور حافظ عثمان صاحب, آپ سب کا مشکور ہیں, آپ نے ہمیں پروگرام میں ٹائم دیا. آج میں ہم نے مری میں یوسی دیول کے انتخابات کے حوالے سے بات کی جس میں ہمیں تمام آزاد امیدوار نے بھی جوائن کیا, بزنس کمیونٹی سے بھی ہمیں تبسم جاوید صاحب نے جوائن کیا,
PMLN کی طرف سے بھی حافظ عثمان صاحب نے جوائن کیا اور PTI کی طرف سے بھی سردار سلیم صاحب نے جوائن کیا۔ بہرحال تمام لوگوں کی کوششوں اور کاوشوں کا مرکز یہ ہے کہ علاقے کے حالات میں بہتری آئے، لوگوں کو تعلیم، صحت اور بنیادی جو روزگار کی فراہمی اور دیگر بیسک جو ان کے مسائل ہیں ان کا حل ہونا چاہیے۔ ہم بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ یہ بلدی انتخابات ایک فٹائل ایکسرسائز نہیں ہوگا جس میں بے تحاشا وسائل کا بھی استعمال ہوا، جس میں بڑی بڑی انتخابی ریلیوں کے دوران عوام سے وعدے بھی کیے گئے۔ امید یہ کرتے ہیں کہ جو بھی کامیاب ہو، چاہے وہ راجہ اظہر صاحب ہوتے ہیں، چاہے PMLN کامیاب ہوتی ہے یا وہاں جماعت اسلامی اور PTI کا اتحاد کامیاب ہوتا ہے، لیکن ان تینوں سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ وہاں کے لوگوں کی آواز بنیں گے۔ جیسے ملک تبسم صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہاں کے عوام کے جو بیسک ایشوز ہیں، جو لوگوں کی ضروریات ہیں، ان کے لیے وہ آواز ضرور اٹھائیں گے۔ ناظرین اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر عرفان کو، اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے پروگرام اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔